شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. آج کے درس کا موضوع ہے رمضان میں فضیلت والے اعمال، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے صیام رمضان کا ہو چکا ہے اور اس بارے میں تفصیل اوپر گزر چکی ہے. یہاں پر آج کے درس میں ماہ رمضان میں فضیلت رکھنے والے چند اعمال ذکر کیے جائیں گے جو رمضان کے ساتھ میں وہ خاص ہیں، اور غیر رمضان کے اندر میں بھی ان اعمال کو ادا کیا جا سکتا ہے، استحبابی طور پر اس کا ثبوت ملتا ہے. بہرحال جو رمضان المبارک کے ساتھ میں جو اعمال خاص ہیں، قیام رمضان یعنی تراویح، یہ عمل خصوصی طور پر رمضان المبارک کے اندر میں باجماعت اس کا اہتمام عشاء کی نماز کے بعد میں کیا جاتا ہے، اور ماہ رمضان میں قیام اللیل کی استحباب کی تاکید ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان مبارک کا قیام کیا، یعنی تراویح ادا کی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے، یعنی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. صغیرہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، البتہ کبیرہ کے لیے شرط توبہ کی ہے، یعنی کبیرہ گناہوں سے آپ کو توبہ کرنا ہوگا تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو یہ عمل اتنا بہترین عمل ہے، جس طریقے سے روزہ ہم رکھتے ہیں تو اس بارے میں بھی کہا گیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کہ روزہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی فضیلت یہ بھی بیان کی گئی کہ جو رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دی جاتے ہیں، جب کہ وہ ایمان والا ہو اور ثواب کی امید رکھتا ہو. اسی طریقے سے قیام کرنے والے کے ساتھ میں یہی معاملہ ہے کہ وہ قیام کر رہا ہو، ایمان والا ہو اور ثواب کی امید کے ساتھ میں قیام کر رہا ہو، اس کا نیت بھی درست ہو اور اس کا عقیدہ بھی درست ہو، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جتنے صغائر ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ عام طور پر 8 رکعتیں قیام اللیل فرمایا کرتے تھے. ہر 2 رکعتوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے اور 3 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر ادا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور غیر رمضان میں عادت مبارکہ یہی تھی. نہایت ہی خشوع اور خضوع اور اطمینان کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس قیام کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرتے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ عمومی طور پر نہیں پڑھا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی ایک اور روایت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی 10 رکعتیں نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے کہ آپ دو کر 10 رکعتیں پڑھتے، اور پھر اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی کل ملا کر 11 رکعتیں ہو جایا کرتی تھیں. اس روایت کو صحیح مسلم کے اندر میں نقل کیا گیا ہے. لہذا تراویح کی رکعتوں کی تعداد کے مسئلے میں افضل یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہوا، کیونکہ یہی اکثر و بیشتر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے، اور صلاۃ پڑھنے والوں پر اسی میں نرمی اور سہولت بھی رکھی گئی ہے، اور یہی خشوع اور خضوع اور اطمینان قلب کے زیادہ قریب ہے. لیکن جو شخص اس سے زیادہ رکعتیں تراویح پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طور پر بھی آئی ہے کہ رات کی صلاۃ 2 رکعتیں ہیں، اور جب کسی کو صبح ہو جانے کا خوف ہو تو وہ 1 رکعت وتر پڑھ لے. تو اس سے پتہ چلا کہ رات کی نماز کی کوئی حد بندی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے۔ البتہ آپ کا اعمال آپ کی جو آپ نے مستقل جو عمل کیا وہ 8 رکعت اور زیادہ سے زیادہ دوسری حدیثوں سے اگر دیکھا جائے تو کل ملا کر اگر کبھی آپ نے وتر کو 5 پڑھا تو اس کی تعداد 13 تک بن جاتی ہے، اور 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھا تو اس کی تعداد کیا ہے 11 تک بن جاتی ہے، اور پھر 2 رکعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعت پڑھتے، اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں زیادتی ثابت ہے، تو بلا کسی رکعت کی تعین کیے ہوئے اگر کوئی دو کر نماز رات کی پڑھتا ہے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ اس مقتدی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے جو امام کے صلاۃ کے ختم سے پہلے، یعنی ابھی امام نے تراویح کی نماز ختم نہیں کی ہے، 2 رکعت پڑھا، 4 رکعت پڑھا اور پھر وہ نکل کر چلا جائے، تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ بیچ میں چھوڑ کر جانا کیسا ہے؟ تو اس معاملے میں افضل یہی ہے کہ امام کے ساتھ اس نے شروع کیا ہے تو امام کے ساتھ وہ مکمل کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام صلاۃ مکمل کر لے تو اس شخص کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس روایت کو امام احمد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ امام جتنی رکعتیں پڑھ رہا یا پڑھا رہا ہے 2 کر کے تو اس کے ساتھ میں مکمل قیام کر لے، 2-4 پڑھ کر امام سے الگ نہ ہو بلکہ امام کے ساتھ میں وہ مکمل وہ 2 رکعت کر کے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر میں کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کے اندر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور رمضان کی ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کا ایک اور عمل جو مخصوص ہے صدقہ و خیرات، جس کے اندر کافی ثواب بڑھا چڑھا کر اس مہینے کے اندر میں دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر میں صدقہ و خیرات کرنے والے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کا مہینہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں زیادہ سخی اور فیاض تھے، اور آپ کی فیاضی رمضان المبارک کے اندر میں زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملتے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر راتوں کے اندر میں ملا کرتے تھے اور آپ کے اوپر قرآن پیش کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس قدر سخی ہو جاتے کہ اس کی مثال تیز و تند چلنے والی ہواؤں سے حدیث کے اندر میں دی گئی ہے، جس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح صائم کو افطار کرانا، زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی شخص نے کسی صائم کو افطار کرایا اور اس کو صائم کے اجر میں کمی کیے بغیر، یعنی صائم کے روزے کے برابر اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن ماجہ نے اور نقل کیا ہے، اور صححہ البانی اور ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اپنے روزے کا تو ثواب پا ہی رہا ہے، اس کے روزے کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اور جو صائم روزہ رکھنے والا ہے اس کے ثواب کے اندر میں کوئی کٹوتی اور کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی روزہ رکھنے والے کو اپنا جو ثواب اس کو بھی ملے گا، اور افطار کرانے والا ایسا آدمی ہے کہ جس کو اپنے روزے کا بھی ثواب مل رہا ہے اور جس کو افطار کرایا ہے اس کے روزے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور آخری جو عمل ہے وہ عمرے کا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا تعدیل حجۃ، یعنی حج کے برابر ہے، یعنی حج کے ثواب کے برابر ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر میں عمرہ کر لیتا ہے تو حج کی فرضیت اس سے ساقط
نہیں ہوتی. حج کی فرضیت اس کے اوپر برقرار رہے گی, اس کو حج کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ رمضان میں عمرہ کر لیا تو اب حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ثواب ملتا ہے, صرف ثواب ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے 1 تہائی قرآن کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے, قرآن کا الگ ثواب ہے, وہ الگ معاملہ ہے, وہ پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے خزانے میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے. جس طریقے سے اللہ ثواب عطا کرتا ہے فرائض کے ترک کرنے پر, وہ ثواب ہمارا زیرو بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ فضائل سے ہم وہ ثواب حاصل کر کے ہم جنت کے اندر میں داخل ہو جائیں گے اور بغیر فرائض کے, ایسا نہیں ہے. فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ان نوافل کا ثواب ہے. اگر کوئی آدمی فرائض کو ترک کر دے تو ان نوافل کا کوئی بھی ثواب آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے. لہذا فرض کی اپنی جگہ ہے اور نوافل کا جو ثواب ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس خزانے سے عطا کرتا رہتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم تارک صلاۃ ہوئے اور تارک فرض ہوئے تو ہمارے تمام اعمال حبط بھی کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عقیدے کی درستگی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے, فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.